کیا افغانستان میں وہی صورتحال ہونے جا رہی ہے جو کہ پہلی افغان وار کے بعد تھی؟ اس تشویش کا اظہار اکثر تجزیہ نگار کر رہے ہیں، ماہرین کر رہے ہیں، اور وہ ملک بھی کر رہے ہیں جو کہ اس کے ارد گرد واقع ہیں۔ تو جو گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہے وہ بھی خاصی پریشان کن ہے، اور جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ افغان حکومت، موجودہ افغان حکومت جس کی صدارت اشرف غنی صاحب کرتے ہیں، اور جو طالبان ہیں ان کی فوجوں کے درمیان کئی جگہ جھڑپیں ہوئیں، اور زیادہ تر علاقوں میں افغان فورسز جو ہیں وہ پسپا ہوئیں، اور طالبان کا قبضہ جو ہے وہ مستحکم ہوا۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو اپنی سرحد ہے اس کو سیل کر دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ 2200 کلومیٹر طویل ایک باڑ لگائی گئی ہے، جو کہ جس کا بتایا جاتا ہے کہ 90% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو چمن بارڈر اور دوسرے جو گیٹ ویز ہیں جن سے آنا جانا ہوتا ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ افغان جو صورتحال ہے، اندرونی افغان جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے۔ لیکن ہم ایک اور زاویے سے بھی آپ کا اس کی طرف، افغانستان جو ہے تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا ملک ہے، اور اس میں جو لسانی گروپس ہیں ان کی تعداد بھی کچھ عجیب و غریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 48 سے 50% جو ہیں وہ پشتون ہیں، اور جو باقی جو ہیں ان میں 27% جو ہیں وہ تاجک ہیں، اور اس کے بعد ازبک ہیں، بلوچ ہیں، ترکمان ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے لسانی گروپ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک اور پیچیدہ صورتحال ہے۔ افغانستان اس قسم کی کوئی اکائی نہیں ہے جس قسم کی کہ ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ کوئی ایک سلطنت ہے، ایک ملک، ایک حکمران جائے گا تو دوسرا حکمران آ جائے گا۔ جو بھی افغانستان کے علاقے کے اوپر قبضہ کرتا ہے یا اس کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، اس کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے، تو ان کو یہ جو صورتحال ہے ملک کی، جس کے اندر کے ویریس قسم کے گروپس بھی موجود ہیں، ان سب کو راضی رکھنا بھی لازمی ہوتا ہے، وگرنہ پھر وہی صورتحال ہوتی ہے جو کہ پہلی افغان وار کے بعد ہوئی تھی، جس کے اندر خانہ جنگی ہوئی، لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، قبائلی جنگ ہوئے، وار لارڈز کے قصے آئے، پھر اس کے بعد القاعدہ کا قصہ آیا، اور پھر اس کے بعد 9/11 اور امریکہ کا قبضہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، پھر دوسری افغان وار وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور آج امریکی فوجیں جو ہیں وہ تقریباً خالی کر چکیں۔ ان کا جو ایک علامتی بگرام کا جو بیس تھا کابل میں واقع، جس کو کہ ان کا فوجی اڈا کہا جاتا ہے، جو سب سے نیٹو فوج بھی اور امریکی فوج بھی جس کے بل کے اوپر وہاں پہ قائم تھی، جہاں سے ساری کارروائیاں ہوتی تھیں، وہ لوگ کرتے تھے، اس تمام کے تمام ملک کو وہ خالی کر چکے ہیں، اور وہاں سے وہ جا چکے ہیں، اور اب وہ افغان فورسز کے پاس ہے۔ تو یہ تو گراؤنڈ کے اوپر فوجی صورتحال ہے، اور جس میں ایک بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور روزانہ اس میں تبدیلی بھی آ رہی ہے، اور وہ بھی طالبان کے حق میں جاری کہ بہت زیادہ علاقے جو ہیں وہ طالبان جو ہیں وہ ان کے تسلط میں جا رہے ہیں۔ اب جتنے ارد گرد کے ملک ہیں وہ تشویش، سب سے زیادہ جو تشویش کا اظہار کر رہا ہے پاکستان ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی اور اب بھی اگر وہاں پر کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا۔ اور اس کے اندر جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، پہلی کہ مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ خاصی بڑی تعداد میں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 5 لاکھ ہوں، 7 لاکھ ہوں، وہ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف رخ کریں گے یا پاکستانی علاقوں میں قیام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اسی لیے غالباً بارڈرز کو سیل کیا گیا ہے، لیکن یہ کہاں تک کارآمد ہوتا ہے، یہ ایک وہ ہے
غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے مہاجرین کے ریفیوجیز کا جو کنونشن ہے اس کا سگنیٹری ہے، تو کہاں تک ہم ان کو روک سکتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خانہ جنگی سے، جیسا کہ خود وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کا بڑھنا کے امکانات ہیں، تو دوسری بات تو یہ ہے۔ اب جو ویریس پلیئرز تھے پہلے صرف 2 ہوا کرتے تھے، ایک پاکستان جو میرا مطلب ہے آؤٹ سائڈ کے پلیئرز تھے، اور دوسرا امریکہ جو کہ اس پہ قابض ملک تھا۔ تو یہ 2 پلیئر تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا طالبان پہ خاصا وہ ہے اثر ہے، اور یہ شاید اسی اثر کا وہ تھا کہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے طالبان کو سہولت کاری کے ذریعے 2 مذاکرات پہ آمادہ کیا، امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے بھی ہوئے، جس کے بعد پھر امریکہ نے جانا چاہا اور چلا گیا۔ تقریباً سپٹمبر تک جو علامتی چیزیں رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسی دوران گزشتہ اگر 2 سال سے بھی زیادہ کے عرصے سے آپ دیکھیں تو امریکہ کے اعلان کرنے کے بعد کہ وہ افغانستان سے جا رہا ہے، یہ ٹرمپ کا دور تھا، چین، روس، ترکی اور ایران، یہ سارے ممالک جو کہ بالکل ڈائریکٹلی کسی نہ کسی صورت میں افغان صورتحال میں شامل رہے ہیں، انہوں نے طالبان کے ساتھ بڑی طویل بات چیت کی، اسی طرح افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی۔ اب لیکن یہ سارے ملک جو ہیں اس بات پہ ہیں کہ جی امریکہ چونکہ چلا گیا ہے تو وہاں پر وہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے گیا ہے، وہ جو اس کا جانا تھا وہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے خانہ جنگی